بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ حصہ غزل میں سے ہم آج شروع کریں گے میر تقی میر کی پہلی غزل۔ میر کا نام اصل نام محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ آگرے میں پیدا ہوئے۔ آبا و اجداد کا تعلق حجاز مقدس سے تھا۔ میر جو ہیں وہ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد میر متقی بھی ایک درویش شرط انسان تھے۔ بچپن میں ہی میر کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی پرورش ان کے چچا نے کی، اور جب منہ بولے چچا نے کی جن کا نام میر امان اللہ تھا، اور وہ بھی جو ہے جلد وفات پا گئے۔ پھر ان کی پرورش ان کے ستیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو نے کی۔ وہ بھی ایک جانے مانے شاعر تھے، اور ان کی جائیداد جو تھی وہ ستیلے بھائیوں نے چھین لی۔ سراج الدین خان کی جو ہے وہ بدسلوکی کی وجہ سے بھی کچھ طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی۔ شاعری کے میدان میں انہیں خدائے سخن کہا جاتا تھا، اور کلاسیکی شعراء میں سے استاد شعراء جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں، اور دلی کے نوخے لکھے دلی کی تہذیب کو جو ہے وہ اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ غم، حزن، اداسی اور دلی کا رونا جو ہے وہ ان کے اشعار میں جا بجا ہمیں ملتا ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں۔ جس سر کو آج غرور ہے یا تاج بری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹارا میں یہاں ہر سفری کا۔ ہر زخم میں جگر داور محشر ہے ہمارا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹارا میں یہاں ہر سفری کا۔ ہر زخم میں جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحاری کا۔ میر کی غزلیات میں سادگی، سلاست، روانی اور عام زبان جو ہے عام فہم زبان کا استعمال ہوتا ہے، اور آج اختصار سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں۔ ان کی شاعری جو ہے وہ دلوی طرز سخن کی آئینہ دار ہے، اور جذبات اور احساسات جو ہیں وہ ان کی شاعری میں چلکتے ہیں۔ میر اس شعر میں، تشریح طلب شعر میں، ایک پیغام دے رہے ہیں کہ جو بادشاہ ہیں، کہ جو تاجور ہیں آج جہاں میں، اور اس کے غرور میں جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے، اور ایک متکبرانہ لہجہ اور بادشاہت کا غرور جو ہے اس کو لیے ہوئے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں بھی یہ فانی ہیں۔ یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ جب بھی اسے کچھ اقتدار یا طاقت یا جاہ ثروت، مال و دولت ملتا ہے تو وہ ذرا متکبر ہو جاتا ہے، اس میں غرور آتا ہے، اور اپنی چادر سے جو ہے وہ بڑھ کر پاؤں پھیلانے لگتا ہے، اور شہر کا حاکم، ملک کا حاکم جو ہے وہ بننا چاہتا ہے، اور ملک کا حاکم جو ہے وہ دیگر ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ حقیقی اور ابدی جو زندگی ہے اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، ہر ایک شے نے جو ہے وہ فنا ہو جانا ہے۔ میر اسی بات کو بیان کرنے کہ یہ جس سر کو یہاں پہ آج
تاجوری کا غرور ہے، بادشاہت کا، جاؤ ثروت کا جن لوگوں کو غرور ہے، کہ آپ دیکھ لیں گے کہ کل جو ہے کہ نہ ان کے سر ہوں گے اور نہ تاج ہوں گے، ٹھیک ہے جی، ان کے بیش قیمت لباسوں کی جگہ جو ہے وہ ایک سادہ کفن لے لے گا۔ کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، لیکن کل پھر جو ہے جی ان کے مرنے پہ جو ہے وہ نوحہ گری ہوگی، ماتم کنا ہوں گے لوگ، اور وہ بھی چند دن کا ہوگا۔ ان کے عزیز و اقربا جو ہیں وہ بھی کچھ دن جو ہے وہ ان کا رونا روئیں گے، ان کو یاد کریں گے، اور پھر دنیا کے معاملات جو ہیں ان میں وہ کھو جائیں گے کہ جیسے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور وقت ایسا بے رحم ہے کہ وہ قبروں کے نشان تک مٹا دیتا ہے۔ ایک شعر ہے بقول شاعر، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ٹھیک ہے جی۔ میر بھی جو ہیں وہ اس شعر کو ہم جو ہیں کہ میر تقی میر کا عہد جو تھا، ان کا دور جو تھا، اس حوالے سے بھی جب دیکھتے ہیں ہم تو بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ طوائف الملوکی کا دور تو رہا تھا، شراب نوشی کا اور عیش کوشی کا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ لال قلعہ جو تھا وہ بھی انہی برائیوں اور سازشوں کا جو ہے وہ گھر بنا ہوا تھا۔ تو بعد میں پھر جب زوال آیا تو ان میں کئی جو ہیں وہ شاہ عالم ثانی کی آنکھوں میں جو ہے وہ دہتی سلائیاں جو ہیں وہ ایک پھروا دی گئیں، اور طرح طرح کے ظلم و ستم جو ہیں ان پہ وہ ڈھائے گئے۔ تو جو تاجور تھے، جو بادشاہ تھے، جو مالک تھے دلی کے، اور یوں جو ہے وہ ان کا خاتمہ ہوا۔ میر کا ایک اور شعر تھا کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا، ٹھیک ہے جی۔ بہادر شاہ ظفر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور وہاں رنگون کی ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور ان کے ساتھ وہاں پہ کیا جو ہے وہ ناقابل بیان حالات جو ہیں وہ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور اسی طرح 1857 کے دوران جو ہے وہ لوگ مارے گئے اور قلعہ سے جو ہے وہ بھاگے، جو کہ بادشاہ اور شہزادے تھے، اور ان کے جو ہے وہ محلات کے لوگ جو تھے۔ تو کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، کہ جن کو تاج بری کا غرور تھا، لیکن وہ جو ہے وہ کہ ان کو بھیک تک بھی نہ ملتی تھی بعد میں دلی کی گلیوں میں۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹارا میں یہاں ہر سفاری کا۔ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے اور فانی ہے، اور ہر ایک مسافر کا اسباب جو ہے، سامان جو ہے وہ اس دنیا میں ہی لٹ جاتا ہے، کہ یعنی کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکا۔ دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں میر تقی میر، کہ اور انسان کو جو ہے انہوں نے ایک مسافر قرار دیا ہے، کہ دنیا ایک کاروان سرائے ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور چلا جانا ہے، کوئی بھی یہاں پہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ ایک ایسی جو ہے وہ بری جگہ ہے کہ جہاں سے کہ کوئی مسافر جو ہے وہ اپنا سامان جو ہے وہ سلامت لے کر نہیں گزر سکا۔ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں، اس کے کام دھندوں میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر یا موت کا ڈر یا موت کی فکر جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ اور موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جب وہ آن پہنچتی ہے تو دنیا جو ہے وہ اس شخص کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کا جو اپنا سامان ہے، اپنا اسباب ہے، جو متاع قیمتی ہے، وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے، اور انسان کو اپنا سامان جو ہے وہ مختصر رکھنا چاہیے، کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ جانے کی تیاری ہو سکتی ہے، اور اس سے زیادہ مال و اسباب جو ہے وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، وہ لٹ جاتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسان یہاں پہ دنیا میں جو ہے جی وہ دولت کے انبار لگاتا ہے، مال و دولت جمع کرتا ہے،
اربوں روپے کا جو ہے وہ بینک بیلنس بناتا ہے، پلازے، کوٹھیاں، محلات جو ہے وہ تعمیر کرتا ہے، لیکن یہ اسباب جو ہے وہ یہیں پہ رہ جانے والا ہے، وہ یہیں لٹ جائے گا، وہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جاتا۔ سکندر اعظم جو ہے تھا، اس نے ساری دنیا کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے جی، پورے جو ہے وہ یورپ کو اس نے تسخیر کر لیا اور افریقہ تک پہنچ گیا۔ افریقہ کے بعد جب اس نے ایشیا کو جو ہے وہ تسخیر کرنے کے لیے رخ کیا تو دریائے بیاس کے کنارے جو ہے وہ اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ مرتے وقت اس نے یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد ہاتھ جو ہے میرے وہ کفن سے باہر رکھ دینا، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ سکندر جو ہے وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جائے گا یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ بیداد گری ہوتا ہے جی ظلم، جفا، ناانصافی، داور ہوتا ہے انصاف کرنے والا، ٹھیک ہے جی، محشر یعنی کہ روز قیامت۔ تو ایک روایتی مضمون جو ہے وہ کلاسیکی شاعری کا اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ اس کے جگر پر، اس کے دل پر جو لگا ہوا زخم ہے اس کی بے وفائی کا، وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے اس ظلم و ستم کا جو ہے وہ انصاف طلب کرے گا۔ یہ ہماری اردو کی جو روایتی اور کلاسیکی شاعری ہے اس میں اس کا یہ حصہ ہے کہ عاشق جو ہے وہ بڑا ایک مظلوم سا انسان ہوتا ہے، اور محبوب کے جو ہے وہ اس پہ ظلم و ستم اور جور و جفا کے جو ہے وہ پہاڑ توڑتا دکھائی جاتا ہے۔ عاشق بیچارہ جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، سوختہ جہاں وہ صرف جو ہے کہ آو فریاد کرنے کی حد تک جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اور کئی باتوں باتوں میں وہ محبوب پہ جو ہے جی وہ کچھ تانا زنی کرتا ہے، یا وہ باتوں کی نشتر جو ہے وہ چلاتا ہوا نظر آتا ہے، اور محبوب کی بے رخی کا جو ہے وہ لوگوں سے گلہ کرتا ہے، اور احباب سے جو ہے وہ اس کی داد رسی چاہتا ہے، اور ان تمام مشکلات اور مصائب کے باوجود سے جو ہے وہ ایک عاشق کو واسطہ پڑتا رہتا ہے رائے محبت میں۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ جگر مرادی کا بڑا یہ مشہور شعر ہے۔ لیکن ان تمام جو ہیں وہ مصائب، تکلیف اور پریشانیوں کے باوجود عاشق جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اور وہ محبوب سے اس کے ظلم و ستم کی جو ہے وہ شکایت نہیں کرتا، اور میر تقی میر بھی جو ہے وہ کچھ ایسے ہی حالات کو، کچھ ایسی ہی کیفیت کو جو ہے وہ قلم بند کر رہے ہیں کہ سب وہ محبوب کے ظلم و ستم سے تو سہ رہے ہیں، لیکن اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے جی کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، عارضی ہے، 4 دن کی دنیا ہے، اور کل قیامت کے روز بروز محشر جو ہے وہ اس کے ظلم و ستم کا انصاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چاہے گا، ٹھیک ہے جی۔ لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا۔ شیشہ لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، کہ یہ دنیا جو ہے اس میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، کہ یہ شکار گہے شیشہ گری کی مانند ہے، کہ شیشہ بنانے والا کارخانہ جو ہے وہ یہ اس کی مانند ہے۔ اب شیشہ بنانا بڑا نازک کام ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہاں پہ اگر وہ زور سے سانس بھی جو ہے وہ لے لیتے ہیں، یا کوئی پھونک بھی جو ہے وہ اس میں تیزی سے لگ جاتی ہے، وہ سارے کا سارا آئینہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کے جو کام ہے اس میں خلل آتا ہے، خرابی آتی ہے، وہ جو ہے کہ وہ ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ اس میں میر بھی جو ہے وہ اس دنیا کو شیشہ گری کے کارخانے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، کہ جس میں شیشہ کی جاتی ہو۔ شیشہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ بڑا احتیاط کا کام ہے، کہ اس کو احتیاط سے جو ہے اس مادے کو ہلاتے ہوئے جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا کرتے ہوئے اس مادے کو جو ہے پگھلے ہوئے شیشے کو جو ہے وہ شیشے میں اس کے مواد کو جو ہے وہ آئینے میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور بے احتیاطی یا ذرا سی تیزی جو ہے اس کو اس کی بناوٹ میں جو ہے وہ فرق لا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ شیشہ سازی کے کارخانے میں رہنے والے جو کارکن ہیں، جو مزدور ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ بڑی محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ذرا سی غفلت کی وجہ سے وہ شیشہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور نہ صرف شیشہ ٹوٹنے کا نقصان ہے، بلکہ انسانوں کے جو ہے وہ زخمی ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے اس سے۔ اور شیشہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر جڑتا نہیں ہے، ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر قدم یعنی کہ یہاں پہ احتیاط ہے۔ شاید جو ہے جی وہ انسان کو محتاط رہنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور قیامت کے دن صرف انسان ہی ہے جو وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ عالم ارواح میں انسان نے جو ہے جی وہ اس بات کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو ہے جی کہ وہ جواب کی جو ہے وہ ذمہ داری لی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس دنیا میں جو ہے وہ خدا رسول کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر حقوق العباد جو ہیں، انسانیت جو ہے وہ اس کے حقوق کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق و فرائض ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے جذبات کا احترام رکھنا چاہیے، ورنہ شیشہ سازی کی مانند جو سامان جو ہے وہ اعتبار محبت جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور لوگوں کے دل جو ہیں وہ چکنا چور ہو سکتے ہیں آپ کی کسی بھی ایسی بات سے۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹھیک ہے جی، جگر سوختہ ہوتا ہے جی جلا ہوا دل، کہ محبوب کہ مصائب مصیبتوں اور دکھوں کے مارے ہوئے میر کی جو ہے وہ جلد خیریت جو ہے وہ دریافت کر، کہ چراغ سحری کی مانند اب جو ہے وہ چلا جا رہا ہے۔ چراغ جو ہے وہ رات بھر چلتا ہے اور سحر کے قریب جو ہے وہ اس کو بجھا دیا جاتا ہے، یا خود جو ہے وہ بجھنے کے قریب آ جاتا ہے۔ تو مقطع ہے جی یہ شعر کا، غزل کا مقطع ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہے ہیں۔ میر نے محبوب کی جو غفلت اور لاپرواہی جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے، کہ اس کے محبت میں، اس کے عشق میں جو ہے وہ غم اور تکالیف جو ہے وہ اٹھاتے اٹھاتے وہ جو ہے وہ قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے شاعر۔ تو محبوب جو ہے وہ پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے جی کہ وہ کوئی محبت کا معاملہ جو ہے وہ روا نہیں رکھ رہا، اور مسلسل جو ہے وہ اس کو اپنی ستم شاریوں پر جو ہے وہ قائم ہے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ میر یہ گلہ کرتے ہیں کہ میں چراغ سحر کی مانو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، روایتی طور پر محبوب جو ہے وہ ظلم و ستم بھی کرتا ہے عاشق پہ، اور عاشق اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں جو ہے وہ ہجر میں تڑپتا ہے، اور محبوب جو ہے وہ عاشق کو اپنی ایک جھلک تک جو ہے وہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، اور ساری زندگی عاشق کی جو ہے وہ محبوب کے دیدار کی خواہش جو ہے وہ اس کو لیے ہوئے گزر جاتی ہے، اور محبوب کی اس بے وفائی سے عاشق بیچارہ جو ہے وہ ان دکھوں کی تاب نہیں لا سکتا، اور جو ہے وہ اس کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ ٹمٹمانے لگتا ہے۔ تو شاعر محبوب سے جو ہے وہ التجا کرتے ہیں کہ اب آخری وقت تو جو ہے وہ اس کی عیادت کے لیے آ جائے، کہ وہ وقت نزا میں ہے، جان دینے کے قریب ہے، لیکن وہ کیا کرے کہ اس کا دیدار نصیب ہو جائے تو کم از کم جو ہے جی اس کی بے چین جو روح ہے اس کو سکون ملے، اور وہ کم از کم جو ہے وہ اس دنیا سے تو جو ہے وہ خوشی کے ساتھ رخصت ہو سکے۔ اس شخص میں تر سے آج میں جی بھر کے دیکھ لوں، دھوکھا نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ یہ کچھ حوالہ جاتی اشعار ہیں جی کہ جن کو ہم جو ہے وہ اس کے ضمن میں لکھ سکتے ہیں۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ شعر نمبر 1، اور شعر نمبر 1 میں دوسرا جو شعر ہم جس کو لکھ سکتے ہیں وہ ہے، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ شعر نمبر 2 کے ضمن میں ہم لکھ سکتے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔
ٹھیک ہے جی، شعر نمبر 3 کے ضمن میں جو ہے وہ بتایا شعر تھا جی کہ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور شعر نمبر 4 کے ضمن میں بھی ہم 2 اشعار لکھ سکتے ہیں۔ خیال خاطر حباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ شعر نمبر 5 کی تشریح میں بھی ہم جو ہے وہ 2 اشعار لکھ سکتے ہیں۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، اس چشم تر سے آج جی بھر کے دیکھ لوں، دھوکا نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی تشریح طلب بات رہ گئی ہو، کسی شعر کا کسی لفظ کا معنی و مفہوم رہ گیا ہو، آپ کامنٹس کے ذریعے سے میسیجز کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔